بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراضے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ بھارت نے جو پلان کیا تھا وہ پلان ان کے ہی سر پر آن پڑا. دنیا کے اندر جہاں جہاں انہوں نے سپورٹ مانگی کہیں سے سپورٹ نہیں ملی. دنیا خود حیران ہے کہ 10 منٹ واقعے کے ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر کس طریقے سے کسی اور ملک کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہاں کے لوگ، باہر کے لوگ کیا، انڈیا کے اپنے لوگ اس بات پر حیران پریشان ہیں کہ 200 کلومیٹر اندر کس طریقے سے کوئی بھی دہشت گرد جا سکتا ہے، کس طریقے سے گنز جا سکتی ہیں، کنسیڈرنگ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 لیئرز آف سیکیورٹی ہے. اور ان تین لیئرز آف سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے اگر کچھ ہوا ہے تو یہ کسی اور کی فالٹ نہیں بلکہ انڈیا کی اپنی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی لیبس ہے. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک بار پھر بتا دیا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر بات پانی پہ آئی تو پوری قوت کے ساتھ آپ کو ڈیل کیا جائے گا. سنیں ذرا. Is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security, ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دوسری طرف سے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اتحادی ہیں حکومت کے، لیکن سندھ کے پانی کے اوپر کچھ عرصے پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ٹھنی ہوئی تھی. اب سندھ کے پانی پہ آئے گا تو کس طریقے سے سندھ خاموش رہے گا. سنیں بلاول بھٹو زرداری نے کیا فرمایا. مودی نے جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں. آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے. میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. دوسری طرف آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے بھی بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں تو پھر ہم اس کے اندر ساتھ ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا کسی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی طرف نہیں جانا چاہے گا. انڈیا تو کسی ایسی انویسٹیگیشن کی طرف بھی نہیں جانا چاہے گا جہاں بی جے پی سے ہٹ کے، آر ایس ایس سے ہٹ کے انڈیا کے اپنے لوگ کوئی بات کریں. محسن نقوی صاحب نے کیا فرمایا سنیں. کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے. ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 آئی ڈیز پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. بھارت، تمہاری انٹیلیجنس ایجنسیز کدھر سوئی پڑی ہیں؟ کیا اپنے ہی لوگوں کو مارنے کام اصل میں دیا گیا ہے تمہاری فوج کو؟ یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کا دفاع سارا کا سارا انڈیا سینٹرک ہے، اور یہ انڈیا سینٹرک دفاع کے اوپر ایک بار پھر نظر دوڑانے کے لیے حنیف عباسی صاحب کی بات سنیں. واٹر ٹریٹی نشانہ ہے ہمارا، اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے. آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں. میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے کہتا ہوں اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو. یہ جو غوری، شہین، غزنوی یہ چوکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہم نے رکھے ہوئے، یہ ہم نے ہندوستان کے لیے رکھے ہیں. بابا یہ جو 130 اٹامک ہمارے پاس ویپن ہے وہ ہم نے صرف ماڈل بنانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، ورنہ آپ تو اتنے مکار بنیے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اوپر کئی دفعہ حملہ آور ہو چکے ہو. اب یہ والی بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بھارت کس طرح سے بہیو کرتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ جعفر ایکسپریس والے انسیڈنٹ کی بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر ہی لی جائے. واقعی میں کر لی جائے. کلبھوشن یادو بلوچستان میں بھیجنے والے لوگ، اور بار بار مودی یہ کہنے والا کہ بلوچستان کو الگ کرنے یا بلوچستان کے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. میں خود بلوچستان کی فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی کو انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پروپیگنڈا کیا ہوا تھا جعفر ایکسپریس کے بارے میں، ذرا وہ دیکھیے. انڈین میڈیا کیسے بغلے بجا رہا تھا وہ بھی دیکھیے. There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front together. Who the fighters are, what kind of weapons do they have, what kind of training and tactics do BLA personnel have. The terrain of this entire province in Balochistan is extremely rocky. Our operations in Balochistan over. There appear to be conflicting reports. Pakistan Army says they've successfully neutralized
all the Baloch terrorists, as they put it. DLA has just issued a statement saying operations are still on, and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now been sent to this area. If any attempts are made to rescue the hostages, there will be severe consequences. More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. अब ये बगले बजाता हुआ, टेररिस्ट की सपोर्ट करता हुआ इंडियन मीडिया किसी भी दहशतगर्द हमले के हवाले से किस तरीके से बात कर सकता है, जहां झूठी एआई जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर्स बनाई गई, जहां झूठी खबरें चलाई गई ताबूतों के हवाले से, जहां झूठी खबरें बनाई गई और आर्मी ऑफिसर्स के बारे में न्यूट्रलाइज का वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो ये दहशतगर्दी की सपोर्ट असल में इंडिया कर रहा है। लेकिन हमें उनका झूठ बेनकाब करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इंडिया के अपने लोग ये झूठ बेनकाब कर रहे हैं, बबांगे दोहल कर रहे हैं। सुने जरा। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, इसलिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, कोई लड़ा ही नहीं उनसे। 25-26 लोगों की जानें चली गई। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करता है। There was a CRPF post originally, which was removed. Same thing happened with the Pulwama attack in 2019. 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं, या तो कोई साजिश के तहत ये किया जा रहा है। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಈ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसके साथ साथ आज ही इसहाक डार साहब की बहुत सारे लोगों से फोन पर भी बात हुई और मुलाकातें भी हुई हैं। हाई कमिश्नर ब्रिटेन की, उनसे मुलाकात हुई है। इसके अलावा केएसए के फॉरेन मिनिस्टर, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोन पे बात हुई है। ईरान ने सालिसी की पेशकश की है। नॉट जस्ट दैट, चीन के जो है सफारतकारों से, चीन के एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई है। इस टाइम पर मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने ज्वाइन किया। अहमर बिलाल सूफी साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। अहमर साहब, आपसे ही स्टार्ट करूंगी। एक मुल्क कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं करता, एक मुल्क के टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नेवल ऑफिसर खुद पकड़ा जाता है और फिर एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वैसे नॉर्मल लोगों के या इंडिविजुअल्स के साथ तो कोई डिफेमेशन और लाइबल वाले केसेस होते हैं। अहमद साहब, इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को बगैर शवाहिद के डिफेम करे तो उसका क्या सद्देबाब होता है? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ में हर मुल्क से मुतवक्को ये है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इंश्योर करे, क्योंकि रियासत से इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी एसोसिएट नहीं की जाती किसी भी मुल्क से। रियासत बाय डेफिनेशन एक रिस्पॉन्सिबल इदारा होती है, लोगों की कॉम्पोजिशन होती है और उसके बाबत ये भी प्रिजम्पशन होती है कि जो उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स अदर स्टेट्स, उनको वो ऑनर करेगी और ट्रीटीज को अपहोल्ड करेगी। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में रियासत की जो रवायती डेफिनेशन है उसमें एक ये भी है कि एबिलिटी टू ऑनर इट्स एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज विद अदर स्टेट्स। सो ये रियासत होती है। अब कोई रियासत अगर ये हरकतों से दूर हट जाए या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ चली जाए
تو پھر اس صورت میں اس ریاست کو دوسرے ملک جو ہیں وہ اس کی بات کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک وجہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس واقعے کے باوجود دنیا بھر نے جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے اس کو ویلکم کسی نے نہیں کیا. کسی ملک کی جانب سے پذیرائی کا کوئی بیان کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, کیونکہ تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں, بائیلیٹرل ٹریٹیز کی ہیں, اور خاص طور پہ وہ معاہدے جو پانی کی بابت ہیں, جو اپر اور لوور رائپیرین کے مابین پانی کی ڈسٹریبیوشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور وہ معاہدے جو باؤنڈریز کی بابت ہیں, ان کا انٹرنیشنل لاء میں بے حد زیادہ وقت ہوتی ہے, ان کی بہت سینکٹیٹی ہوتی ہے. اس سینکٹیٹی کو کمپرومائز کر کے ایک دہشت گردی کے واقعے کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی ٹریٹی کو ہولڈ ان ابینس کرنے کا اعلان جو ہے یہ از خود ایک انتہائی رسپانسبل قدم ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کہیں سے دنیا بھر میں کوئی پذیرائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی. رائٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا گیا ہے, اس کو کہیں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے امر بلال صوفی صاحب؟ اس کے حوالے سے کیا لیگل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم امیڈیٹلی تو کچھ نہیں کر سکتا انڈیا, اور انڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو لیگلی لا فیئر کے اندر کس طرح سے لے کر جائے پاکستان؟ اب جی اس میں مختلف آپشنز ہیں پاکستان کے پاس, اور میرا خیال ہے پاکستان کی جو آفیشیل ٹیمز ہیں وہ اس کو ایگزامن بھی کر رہی ہیں. ایک تو اس میں آپشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس وہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ بعض اوقات انڈیا نے جس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں کوئی ریزرویشن اٹیچ کی ہوئی ہے, وہ اگر نہ کی ہوتی تو جس طرح ہنگری اور سلوویکیا کے مابین ایک کیس ہوا تھا ڈینیوب ریور کے اوپر, اور وہ 1997 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک ملک کی جانب سے اسی طرح کی واٹر ٹریٹی کی ٹرمینیشن کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا. تو کیسز کے پریسیڈنٹس موجود ہیں, لیکن جو پروسیجرل سٹیپس ہیں ٹو اسیوم جورسڈکشن, اس کے بارے میں تھوڑی ذرا مزید ریسرچ کرنا ضروری ہوگا کہ آپ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن فریم ورک جو ٹریٹی کا ہے اس میں جانا ہے, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کے آؤٹ کم کی نیچر کیا ہوگی, کیا انڈیا اس کو جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا, کیونکہ انہوں نے تو ہیلڈ ان ابینس کا کیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک / لیگل فورمز ہیں, اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل ہے, سیکرٹری جنرل کا آفس ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے, یہ بھی وہ وینیوز ہیں, وہ فورمز ہیں جہاں پاکستان اس معاملے کو اٹھا سکتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ان فورمز میں سے کسی کو یہ جورسڈکشن اسیوم کرنی چاہیے تھی, خاص طور پہ جب انڈیا نے پاکستان کو اتنا پرووک کر دیا ہے, اور جس نیچر کے وہاں سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ہم پانی روکیں گے, روکنے والے ہیں, انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں, تو پاکستان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار کے مترادف ہوگا. یہ ایک بہت بڑی اور خوفناک ڈیولپمنٹ ہے اس ریجن کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں گلوبل کمیونٹی کو اس کا کوگنیزنس لینا چاہیے. پاکستان نہیں چاہتا, پاکستان نے تو بونا فائڈی نیک نیتی سے کہا ہے کہ آپ نے جہاں اس کی انویسٹیگیشن کروانی ہے ضرور کروائیے, ہم اس کو جوائن کرنے کو بھی تیار ہیں اگر آپ کے پاس, بلکہ انفیکٹ اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو اقوام متحدہ کی اس میں لے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی سیاسی قوتیں ہیں ان سب کو یہ انکلینیشن ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ اس ریجن میں تعلقات سب سے بہتر ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ کی خواہش روایتی طور پہ بھی ہے اور موجودہ بھی ہے, لیکن جب اس طرح کے غیر محتاط اور ارسپانسبل واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کے نمائندوں کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں رہتا ماں سوائے اس کی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یکجا ہو کر یہ آواز بلند کریں اور کنڈیم بھی کریں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر اس جانب کوئی عمل ہوا تو اس کا جواب بڑا سخت دیا جائے گا, یعنی کورسو میجرز کی طرف بھی پاکستان جانے کا اندیہ دیا ہے, which Pakistan has already done. میں اس طرف بھی آؤں گی کہ مزید لا فیئر میں پاکستان کیا کر سکتا ہے, لیکن ایک اور طرف بریگیڈ صاحب, حارث صاحب اس ٹائم پر ارریسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں ود ریگارڈز ٹو دا انڈس واٹر ٹریٹی, تو ارریسپانسبلٹی یہاں بھی ہوئی ہے جہاں LOC موجود ہے. اب دونوں طرف سویلینز ہیں, دونوں اطراف آبادیاں ہیں, لیکن بھارت کیونکہ ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے, جینوسائیڈ کر رہا ہے کشمیریوں کا, تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. LOC کی وائلیشن پھر کی گئی, ہمارے یہاں سے بھی جوابی کارروائی ہوئی. یہ مجھے بتائیے گا حارث صاحب کہ اس حد تک ایسکلیشن جا سکتی ہے کہ میٹر جنگ تک آئے, کنسیڈرنگ کہ ایک انڈیا کا ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کی کوئی بھی کسی طرح کی جو موومنٹ ہے وہ انڈین میڈیا نہ دکھائے. سو واٹ از گوئنگ آن آپ کی نظر میں؟
دیکھیں انیکا، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انڈینز میڈیا اور ان کے اسکروپلس ارسپانسبل ریٹائرڈ جنرلز ٹی وی پہ بول رہے ہیں، یہ ایک وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. دے آر ٹیکنگ دا پبلک اوپینین بہت ہائی، اور یہ اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں کہ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی دین دیر نو آپشن کہ انڈین گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو سم ایکشن، آئدر سم سرجیکل اسٹرائک یا بارڈر، یہ کشمیر میں کوئی کسی ایریا میں تھوڑا بارڈر کراس کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور دے کم فار آپ کو کوئی میزائل فائر کرتے ہیں، واٹ ایور. دیکھیے جی ہم نے یہ کشمیر میں ٹریننگ کیمپ میں پہلے بھی انہوں نے اسٹوری بنائی تھی، اس طرح ایکشن کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ پاکستان نے اس وقت بالکل ایک بہت رسپانسبل میچور نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا، اور ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بڑے واضح الفاظ میں کلیئر کر دیے کہ واٹ ڈو وی مین. اور جو انہوں نے سیکشن اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اگر واٹر کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ایکٹ آف وار. ایکٹ آف وار مینس وی کین ٹیک آل اویلیبل مینس اویلیبل ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. اس پہ بڑی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کے سامنے انہوں نے جو من گھڑت طریقہ بنایا ہے، 200 یا 400 کلومیٹر دور سلیمانی ٹوپی پہن کے ان کے جو 6 لوگ گئے ہیں، جا کے وہاں موجود ہوئے، مارا ہے، اس کو پھر غائب ہو گئے ہیں. سیکورٹی کیمراز، چیک پوسٹ، سویلین وہاں سے گزرتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. ان کے لواحقین نے جو اس انسیڈنٹ میں تھے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. امیجن کریں. اچھا ویسے بریگیڈ صاحب مجھے یہ بات کلیریفائی کیجیے گا، میں خود بھی ایل او سی پہ گئی ہوئی ہوں، لیکن یو ول نو اٹ مچ بیٹر دین می. 3 لیئرز آف سیکورٹی کے باوجود بھی کیا ادھر سے ادھر جانا پاسبل بھی ہے؟ انیکا، میں نے لائن آف کنٹرول کشمیر میں بہت سرو کیا ہے. وہاں پر ایک تو پوری فینسنگ ہے کشمیر کی، ناٹ این انچ از لیفٹ. رات کو جنریٹر اور سرچ لائٹ ٹورڈز پاکستان 100 میٹر، اگر وہاں آپ کا کوئن بھی گرے گا نا یو کین پک اٹ اپ. کلیئر. اور پاکستان کی سائڈ اپنی سیکورٹی لے رہا ہے، اور ان انٹرپٹیڈ ان پکڈ اپ وہ جا کے 400 کلومیٹر اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر کے وہاں کی پولیس کو بھی نہیں پتہ چلتا، لوکل آواز بھی نہیں سنتے ہیں. واٹ دے ہیو ڈن اٹ. پاکستان نے کہا ہے نا کہ انکوائری کریں. اصل میں غلطی ہماری ہے، ہم نے ان کو بہت چھوٹ دی ہوئی تھی. جعفر ایکسپریس میں جب انہوں نے اٹیک کیا یہ ٹیررسٹ نے، انڈین گودی میڈیا نے پورا ان کی انفارمیشن وارفیئر کی، اس کو ایک ایک ڈھول بجائے اور یہ کر دیا پاکستانی فوج کو، یہ ہو گیا، ٹیررسٹ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جیسے شادیانے بجا رہے تھے. ہم نے یہاں پر افسوس کا اظہار بھی کیا جو ریسپانسبل اسٹیٹ کرتی ہے کسی کی جان ضائع ہو. انہوں نے آج تک کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی افسوس نہیں کیا. مینس کہ اب یہ اس وقت جس پچ کے اوپر ہیں، لیٹ می ٹیل یو، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. کچھ نہ کچھ سے کیا مراد ہے بریگیڈ صاحب؟ گو فار سرجیکل اسٹرائک. کر تو چکے بریگیڈ صاحب وہ سرجیکل اسٹرائک، اپنے گاؤں میں بم گرا کر آ گئے. ان کی سرجیکل اسٹرائک یہی ہے، پہلے بھی انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. ابھی بھی یہی کریں گے. آئیں گے جہاں نہ کوئی ٹریننگ کیمپس ہے نہ کچھ ہے. یہ بہانے دیکھیں نا، وہ ابھی ان کے آفیسرز اور آرمی جی پاکستان پہ جائے چڑھائی کر دیں، کشمیر میں چلے جائیں. پاکستان از اے نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ، بیٹلڈ ہارڈنڈ آرمی ہے، فلی ٹرینڈ ہے. آپ کی فوج ان ٹرینڈ ان پروفیشنل ہے. آپ صرف نہتے کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو مار سکتے ہیں. رائٹ. آپ کی سوئسائڈ جو ریشو دنیا میں سب ہے. اس لیے ڈونٹ ٹیک پنگا. ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی، ہمارے میزائل ایک ایک انچ آپ کے ایریا کور کر رہے ہیں. رائٹ. I'll come back to you on this. احمد صاحب، ایک تو ہوتی ہے ڈیفینسو لافیئر یا ڈیفینسو اسٹریٹجی. ہم پرو ایکٹیو لافیئر کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب جعفر ایکسپریس کی بات کر رہے تھے، وی ہیو کلبھوشن. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بی ایل اے کو کدھر سے کہاں سے مانیٹری سپورٹ آ رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ٹی ٹی پی کو کدھر سے مانیٹری سپورٹ آ رہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ادھر تانے بانے جا کر سارے انڈیا میں ملتے ہیں. وہاں کے لوگ جو بی ایل اے سے ٹوٹ کر واپس آتے ہیں یا اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ٹوٹ کر واپس آتے ہیں، ملک قومی دھارے میں آتے ہیں، وہ ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے، ہماری انڈین لوگوں سے ملاقات اور بات ہوتی ہے. تو why are we not taking this to the court and how should we take this to the court? دیکھیے اس میں تو obviously لیکنگ ہماری سائڈ پر ہے، یعنی کہ پاکستان کی سائڈ پر ہے.
کیونکہ پاکستان کے پاس تو جسے آپ کہتے ہیں ٹریئر ٹروو آف ایویڈنس ہے اگینسٹ انڈیا، جو انٹرسیپٹس ہیں، انٹیلیجنس بیس انفارمیشن ہے، بیانات ہیں، کچھ بیانات کورٹس میں دیے گئے ہیں اسی طرح کے جو آپ بات کر رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ بیانات جو ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن کے دوران سامنے آئے ہیں. ان ساری ڈاکومنٹیشن کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا مختلف فورمز پر ایٹ این انٹرنیشنل لیول، یہ ایک پوری لیگل اسٹریٹجی اور لا فیئر کا حصہ ہے. نارملی اس کو صرف ایک جگہ ایک ڈوزیر بنا کر کہیں سبمٹ کر دینے سے میری رائے میں یہ مؤثر نہیں ہوگا. اس کو آپ سمجھیں یہ ایک ڈرپ ایریگیشن ہے، بجائے فلڈ کرنے کے ون ٹائم آپ بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے اور کیئرفلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں اپنے اس مواد کو، اس انفارمیشن کو کہیں لیگل اوپینین کے طور پہ، کہیں میٹیریل کے طور پر، کس کس کیپٹل میں اور کون سے ممالک کے کیپٹل کے کن افسران کو اور کن منسٹریز کو یہ انفارمیشن جائے گی جس کا امپیکٹ ڈیسیژن میکنگ پر ہوگا. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ویل تھاٹ تھرو اسٹریٹجی جس کی بیسس پر پھر آپ سنتھسائز کرتے ہیں لوگوں کو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ انٹرنیشنل لا سے ہم آہنگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سنتے ہیں، اور جب آپ یہ بتائیں گے کہ پرنسپل آف نان انٹرونشن کی گراس وائلیشن نیبرنگ اسٹیٹ کر رہا ہے، تو ایک طرف تو اقوام متحدہ ہر ریاست پر اور پاکستان کو مانیٹر کرتا ہے کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کریں، لیکن جب کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ پاکستان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں obstruct کون کر رہا ہے؟ اس کا نیبرنگ ملک. تو یہ جو obstruction ہے، اس ساری انفارمیشن کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو کمپلائی وتھ کرنا چاہ رہا ہے UNSC ریزولوشن 1373 سے، لیکن اس میں obstruct کر رہا ہے اس کا نیبر، اور اس کے یہ شہادت ہے، یہ وقوع ہوئے ہیں، یہ اسپیسیفک انسٹنس ہیں، جعفر ایکسپریس سے لے کر اساسینیشن، یہ وہ سب چیزیں. تو اس سے پاکستان کی ریسورسز ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. جو جینون کاؤنٹرنگ آف ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے اس کی بجائے آپ کاؤنٹر انٹیلیجنس اگینسٹ اے نیبرنگ اسٹیٹ جس سے ادروائز کوآپریشن کی توقعات ہے انڈر دا UN لا، یونائٹڈ نیشنز کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک دوسرے کی معاونت کریں. یہ معاونت کرنے کی بجائے اس کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں. رائٹ، اینڈ ناٹ جسٹ آن دا ایسٹرن بارڈر حارث صاحب، بلکہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی جو ایکٹیویٹیز، ایگزیکٹلی بریگیڈ صاحب، یہ ہر طرف سے، یعنی ایٹ لیسٹ دو سائڈ، ایسٹ اینڈ ویسٹ سائڈ سے تو انڈیا اس ٹائم پر ایکٹیولی یہ کام کر رہا ہے، اینڈ وی ہیو دا پروف. کیوں ہم اس کو کنٹینیوس اسٹریٹجی کے طور پر دنیا کو نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ اب تو سرٹیفائڈ ٹیرر اسٹیٹ ہے انڈیا، کینیڈا کے اندر بھی، US کے اندر بھی، اور مختلف ممالک میں بھی. انیکا، ہماری ڈائکاٹمی ایک ہے، پاکستان نے آج تک ٹل ٹوڈے وی ہیو نیور بیہیوڈ لائک اے اسٹرانگ نیوکلیئر کنٹری. وی آر دا 7th. It's time now, حارث صاحب. This is high time. 7th nuclear declared country ہے. And all strategic assets are Indian specific. We have got nothing to do with Iran, Syria, Israel. We must tell them very clearly. امریکہ کو بتانے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ، ہمیں اس کو پرو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جب جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا، سارے تانے بانے افغانستان میں بھی یہ ان کے انڈین امبیسی کے ساتھ مل رہے تھے، کانفیڈریشن چل رہی تھی. یہ بلوچستان میں کھلم کے منسٹرز کہتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈیڈ آڈیو ویڈیو میرے پاس وہ دکھائیں کہ جی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیٹ دیم آئسولیٹ. ابھی میرے خیال میں انف از انف. دیسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں. بریگیڈیئر حارث صاحب، امر بلال صوفی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں، PMLN کے سینئر رہنما ہے. رانا صاحب، اسی ٹاپک پہ کنٹینیو کریں گے. بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو یہ عزائم جو انڈیا اب اس ٹائم پر امپلیمنٹ کر رہا ہے، یہ بڑے عرصے سے نظر آ رہے ہیں. 2016 کے اندر، 2019 کے اندر، دونوں ٹائم پر نریندر مودی نے انڈس واٹر ٹریٹی میں سے پاکستان کے حصے کا پانی اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کی بات کی ہے. آپ کو لانگ ٹرم عزائم اس ٹائم پر نریندر مودی کے، رانا ثناء اللہ صاحب، کیا نظر آ رہے ہیں ود ریگارڈز ٹو پاکستان اینڈ دی انٹائر ریجن؟ دیکھیں یہ مودی صاحب جو ہیں، یہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے. بائی نیچر وہ ایک ایسا انسان ہے، اور اسے آپ کے علم میں ہے کہ اسے بچر آف گجرات کا بھی لقب جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی اس نے مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا
ظلم ڈھایا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور پورے ہندوستان کا جس کا کسی زمانے میں جو ہے وہ چہرہ ایک جو ہے وہ غیر جانبدار کے طور پہ جو ہے وہ دنیا میں جانا جاتا تھا، مختلف قومیتیں وہاں پہ جو ہے وہ آباد تھیں، تو اسے اس نے بڑی بری طرح سے جو ہے وہ مسخ کیا ہے، اور ہندوستان میں اب جو ہے وہ یعنی ہندوازم اور جس قسم کا وہاں پہ ایک یعنی متعصبانہ رویہ وہاں پہ دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور پاکستان دشمنی تو خیر اس سے تو جو ہے وہ اس میں تو جو اس کے یعنی خیالات ہیں اس میں تو کبھی اس نے جو ہے وہ اظہار میں بھی کمی نہیں کی۔ مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ختم کی، اپنے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا، اور اس کے بعد اس کے عزائم جو ہے وہ جو یہ اس مرتبہ سمجھتا تھا کہ وہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کرے گا، اور اس میں پھر پتہ نہیں اس نے کون کون سی امینڈمنٹ جو ہے وہ سوچ رکھی تھی، لیکن اس کی اس جارحانہ اور متعصب سوچ کا ہندوستان کے عوام نے بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ وہ جو یہ واٹر ٹریٹی ہے اس کو انہوں نے یہ باقاعدہ پروگرام بنا کے پلاننگ کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے یہ اتنا صفاقانہ جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پلانڈ پروگرام یا پروجیکٹ تھا ان کا، اور بے گناہ بے قصور شہریوں کو، سیاحوں کو جو ہے انہوں نے وہاں پہ قتل کیا ہے صرف اس مقصد کے حصول کے لیے، اور یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس واقعے کو استعمال کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کریں یا پاکستان پہ حملہ آور ہو جائیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جرت کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستانی قوم کا کہ وہ ایسے وقت میں جس عزم، ہمت اور جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک جا پائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ گئے تو پھر جو ہے وہ منہ توڑ جواب جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ رانا صاحب، ویسے پوری دنیا نے انڈیا کا وہ ساتھ بھی نہیں دیا شاید جو وہ ایکسپیکٹ رہے تھے کہ ساری دنیا کی طرف سے ان کو وہ سپورٹ ملے گی، اندھا دھند سپورٹ ملے گی۔ سب نے ٹیررزم کے خلاف تو بات کی، اس کو کنڈیم بھی کیا، بشمول پاکستان کے، پاکستان نے بھی ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے، لیکن سپورٹ اس ٹائم پر ان کو کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جو نیکسٹ موو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ انکوائری جہاں سے بھی کرائیں، we are ready for that, and if India does not accept this independent inquiry کی offer, then that means that puts a stamp کہ یہ واقعی میں false flag operation تھا۔ لیکن ایک ملک اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے، ادھر کی طرف سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ they'll deal with it۔ میں یو ایس کی بات کر رہی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو آ گئی ہے، یو ایس اے کو ریچ آؤٹ کیا ہے ثالثی کے حوالے سے، یا we are waiting and watching right now؟ رانا صاحب نہیں، دیکھیں دہشت گردی کے خلاف تو پوری دنیا کھڑی ہے، امریکہ بھی یقیناً کھڑا ہوگا۔ ہم نے اس واقعے کی جو ہے وہ بھرپور مذمت کی ہے، اور غالباً جو وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو شاید کیونکہ ہم اس وقت سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں تو وہاں پہ کوئی ریزولوشن بھی شاید جو ہے وہ اس بارے میں پاکستان جو ہے وہ لیڈ کرے۔ لیکن اگر کل کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ دہشت گرد یہ خود ہی ہیں، تو پھر دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مذمت جو ہے وہ تو پھر دہشت گردوں کی مذمت ہے نا، جس نے دہشت گردی کی ہے اس کی مذمت ہے۔ تو یہ جو اب واقعہ کوڈ ہو رہا ہے شاید لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہوا تھا، کیونکہ پرانی بات ہے کہ اسی طرح سے امریکی صدر جو اس وقت جو ہے وہ بل کلنٹن تھے، ان کے صرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزٹ کو روکنے کے لیے اس وقت کوئی 30-35 سکھوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا تھا۔
تو یہ تو پھر یہ پرانے جو ہے وہ پاپی اور عادی ہیں رائٹ اس قسم کا گھنونا کام کرنے کے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں باقی جو دنیا کی ایجنسیز ہیں وہ بھی اور پاکستان بھی اس بارے میں جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری توانائیاں جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے اور اس معاملے کو اس سازش کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. انڈیڈ. لیکن رانا صاحب یہاں میں یو ایس کی بات کر رہی تھی, اب یہاں ورلڈ بینک کی طرف بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ورلڈ بینک اس ٹریٹی کا انڈس واٹر ٹریٹی کا اہم فریق بھی ہے. کیا ادھر سے بات چیت شروع ہوئی ہے؟ آج ہم لوگوں نے بڑی ایکٹیویٹی دیکھی ہے ڈپلومیٹکلی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی, وہاں کوئی بات ہوئی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اس میں ریچ آؤٹ بالکل کیا جائے گا اور ورلڈ بینک جو ہے وہ بالکل یہ بات کرے گا. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹریٹی جو ہے یہ تو 1960 میں ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں. 65 کی جنگ ہوئی ہے لیکن یہ ٹریٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہی ہے. 71 کی جنگ ہوئی ہے لیکن یہ ٹریٹی انٹیکٹ رہی ہے. اس کے بعد کارگل کی جنگ ہوئی ہے, ٹریٹی انٹیکٹ رہی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ یک طرفہ طور پہ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے لوئر اور اپر اپریلین جو ہے وہ ان کا مسئلہ ہو تو پھر اگر ایک جگہ پہ ہندوستان یہ کام کرے گا تو پھر ہندوستان سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے بھی تو پانی کے تمام سورسز جو ہیں, دریا جو ہیں وہ وہاں چین سے آ رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کی جائے گی تو وہ پھر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لاگو ہوگی. تو یہ تو پوری دنیا کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے اور پوری دنیا اس اقدام کی کسی طرح سے بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتی. اور ہم نے بھی, ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایز ایکٹ آف وار جو ہے وہ لیا جائے گا. اور ایکٹ آف وار لیے جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا کہ اس ارینجمنٹ کی بات کے اوپر وہ پانی کو انہوں نے روکا تو اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جائے گا. اس ایکٹ کو جو ہے وہ پھر ایک ایکٹ آف وار کو دوسرے ایکٹ آف وار سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. رانا صاحب یہ چائنا والی بات پہ تو میں بعد میں آتی ہوں, لیکن یہ اینڈ والی بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے. جسٹ ٹو کنفرم, ڈز دیٹ مین کہ اگر کوئی بھی ڈیم بننا شروع ہوگا تو ہم اپنی سرحد سے یا پھر سرحد کے باہر جا کر اس طرح کے کسی بھی ڈیم کو نشانہ بنا کر نیست و نابود کر دیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی کرنا پڑے گا اور ایسا ہی ہوگا, اور اسی عزم کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور ہماری مسلح افواج, ہماری ایئر فورس اس کیپیبل ہیں, ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایسا جو ہے وہ کر سکتی ہیں. رائٹ. لیکن یہ کام لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں ہوگا نا رانا صاحب؟ یعنی ڈیم بھی آج نہیں بن سکتا, پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. خود انڈیا کے لوگ یہ مان رہے ہیں. انسین قسم کا یہ اناؤنسمنٹ تھا لیکن کر دیا انہوں نے. ان دا مین ٹائم پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ انڈیا ادھر جانے کی طرف سوچے بھی نہ؟ ابھی تو نہیں کر سکتا لیکن ان دا لانگ ٹرم میڈیم ٹرم بھی نہ کر سکے. دیکھیں وہ تو ہمیں خیر اس بات کو جو ہے وہ پوری دنیا میں اور ہر طریقے سے جو ہے وہ وائس کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پریپریشنز کرتا ہے, وہاں پہ کوئی ڈیم بناتا ہے, تو وہ درست ہے بات آپ کی کہ اس کو کوئی 4-5 سال لگیں گے. تو وہ بنے گا تو پھر رکے گا نا. تو وہ تو بات واضح کر دی ہے پاکستان نے کہ وہ بننے نہیں دیا جائے گا. رائٹ. سو میڈیم ٹرم والی سچویشن ہی نہیں ہو سکے گی. لیکن رانا صاحب یہاں ریجنل کوآپریشن کس کام آئے گی؟ چائنا, بنگلہ دیش بھی تنگ ہے, چائنا بھی تنگ ہے انڈیا سے, ادھر نیپال بھی تنگ ہے انڈیا سے, وہ بلاک کر دیتے ہیں ان کی تمام چیزیں. ذرا بھی آرم ٹویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے. سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگرز انہوں نے بھیجے تھے. پھر دوسری طرف جو ہے وہ میانمار کے اندر بھی ان کی انٹروژن رہی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. سو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں ریجنل کوآپریشن کدھر سٹینڈ کرے گی رانا صاحب فار دس میٹر؟ ریجنل کوآپریشن جو ہے اس کے کوئی امکانات جو ہیں وہ کوئی اتنے
زیادہ روشن نہیں ہیں اگر آپ ریجنل کوآپریشن کی بات ہندوستان کو بیچ میں رکھ کے کریں، اور اگر اسے باہر کر کے کریں تو وہ تو کوآپریشن آلریڈی دیٹس دیئر. اس وقت بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں جسے یعنی ساک کانفرنس یا جو ہے وہ ممالک کی بات ہوتی ہے، تو باقی تو سبھی جو ہے وہ ہندوستان کی اس ہیجمنی سے، اس سوچ سے کہ جو وہ سب کے اوپر مسلط ہونے کی بات کرتا ہے، تو باقی تو سارے ون پیج پہ ہیں، سارے اس بات پہ متفق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جانا چاہیے، بڑھایا جائے گا. چین اس میں جو ہے وہ بہت مؤثر رول ادا کر سکتا ہے، بلکہ بڑی طاقتوں میں اگر کوئی مؤثر رول ادا ہو سکتا ہے تو وہ چین کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ چین ہمارا جو ہے وہ گہرا دوست ہے، ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے. تو چین اس معاملے میں بالکل آگے آئے گا اور پاکستان کی مدد کے لیے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے اب یہ دیکھیں، یہ لانگ ٹرم چیز ہے، یہ کوئی 2-4 دن میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے. کیونکہ وہ بھلے موقع پہ کچھ کریں نہ کریں، جو کہ نہیں کریں گے، جو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایسی جرت نہیں کریں گے، لیکن وہ بات کرنے سے تو نہیں ٹلیں گے، وہ بات تو چلاتے رہیں گے. ٹھیک. تو اسے پھر جو ہے وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمیں بھی پوری طرح سے الرٹ رہنا ہوگا، اور اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم اور زیادہ بہتر کریں، اور قومی یکجہتی جو ہے وہ اس کے لیے پہلے بھی خیر اس کی کوئی اہمیت میں کمی تو نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے. میں اس طرف رانا صاحب کے ملکی معاملات اندرونی طور پر بھی ہم لوگوں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چین والی آپ نے بات کی ہے. چین نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی اسٹریٹجک معاملہ آتا ہے تو ول اسٹینڈ ود پاکستان. اگر انڈیا فار ایگزامپل پانی بند کرتا ہے تو کیا چین بھی انڈیا کا پانی بند کرے گا؟ آج بھی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی چینی سفارتکاروں سے، کوئی اس طرح کی بات ہوئی؟ یہ تو یعنی جس طرح کا وہ مفروضہ ہے کہ وہ روکیں گے ہمارا پانی، اسی طرح کا یہ مفروضہ ہے. لیکن اگر وہ روکیں گے تو وہ اس طرح سے تو نہیں روک سکتا کہ وہ کہہ دیں گے تو رک گیا. وہاں پہ کوئی کریں گے نا کچھ، کوئی ڈیم بنائیں گے، کوئی اور چیزیں کریں گے. تو جس دن وہ شروع کریں گے اسی دن انشاءاللہ فیصلہ کن ایکٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس ایکٹ کو پوری دنیا سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے انڈائریکٹلی کچھ کہہ بھی دیا اور ڈائریکٹلی کچھ کہا، سمجھ آ گئی مجھے آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ وی نیڈ مور انٹرنل یونٹی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. رانا صاحب، اس بارے میں وزیر اعظم صاحب نے کوئی ہنٹ تو دیا ہے ملاقات کا، لیکن کیا ساری سیاسی جماعتیں ہوں گی یا سارے سیاسی رہنما بھی ہوں گے بشمول پی ٹی آئی کے اور ان کے رہنما کے؟ دیکھیں، اس بارے میں ابھی وزیر اعظم نے کوئی حتمی اعلان یا اس بارے میں ڈیٹیل تو ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اتفاق رائے، قومی یکجہتی کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی میٹنگ کانفرنس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، بلکہ جو ادر امپورٹنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے. رائٹ. اچھا، محسن نقوی صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ کی ہے رانا صاحب کہ ہمارے یہاں جعفر ایکسپریس ہوتا ہے، انڈیا اور انڈین میڈیا اور انڈین پالیٹیشنز جشن مناتے ہیں، یعنی وہ ٹیررزم کو کنڈیم ہی نہیں کرتے. وہاں کچھ ہوتا ہے، ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، کھل کے کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان آلویز کنڈیمز ٹیررزم بٹ انڈیا ڈزنٹ. اس کو ذرا جوڑ کے دیکھتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا اب کیونکہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اور زیادہ ایکٹیو کرے گا. رانا صاحب، کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان فیکشنز کے حوالے سے جو ٹیررسٹ کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے کنٹینیوسلی؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی کو تو آلریڈی اس نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، بی ایل اے جو ہے وہ اس کی آلریڈی سپورٹ کر رہا ہے.
کلبھوشن کو کب پکڑا تھا؟ پچھلے 3 سال کی بات ہے، 3.5 سال کی. وہ یہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ بلوچستان میں یہی کام کر رہا تھا. تو اس کے اوپر تو انڈیا جو ہے وہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے. وہ جتنی بھی دہشت گردی بلوچستان میں ہے یا KPK میں ہے، ان تمام دہشت گردوں کے تانے بانے جو معاملات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، رائٹ، را کے ساتھ ہیں. ان کی فنڈنگ، ان کے ہتھیار، ان کی ٹریننگ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں سے ہو رہا ہے. بلکہ سو مچ ہو آپ کے علم میں ہوگا کہ کسی زمانے میں جب MQM کے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، تو MQM کے جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بھیجے گئے اور وہاں سے وہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. تو اس لیے ہندوستان جو ہے اس نے کوئی یہ کام اب نہیں شروع کرنا، اس نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا آج تک. وہ تو پچھلے 70-76 سال سے لگا ہوا ہے اسی کام کے اوپر، اور یقیناً اب وہ اور زیادہ جو ہے وہ کوشش کرے گا. اور اس کا سد باب ہمارے پاس یہی ہے کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری مسلح افواج جو ہیں، جو کہ اپنی ذمہ داری میں، اپنی ڈیوٹی میں جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. پوری قوم جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر ان کے پیچھے کھڑی ہو. اپنی مسلح افواج کی جو ہے نا وہ بیک پہ پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہے. سرانا صاحب، ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس آور پرائیورٹی، وی آر ریڈی فار وار، ہم تیار بیٹھے ہیں ادھر، کوئی کسی طریقے کی بھول میں نہ رہے. جی بالکل ریڈی. اور اس میں تو پھر دیکھیں یہ نیوکلیر کنٹریز کے درمیان وار ہوگی. یہ پوری دنیا کو اس بات کی سمجھ ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ کیا نتائج اور کیا تباہی لا سکتی ہے، نہ صرف ان ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو اس لیے پوری دنیا کو اس بارے میں جو ہے وہ حساس ہونا چاہیے اور اس معاملے میں آ کے اس اقدام کو جو انلیگل ہے، انجسٹیفائڈ ہے، اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے، اگینسٹ دی جو ہے وہ ایگریمنٹس جو ہے وہ انڈورسڈ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں، ان میں اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو غلط کر رہا ہے اس کو وارن کرنا چاہیے اور جو حق پہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عمران صاحب تھینک یو ویری مچ. اور حق پہ ہم ہیں اس لیے کیونکہ ہم بڑے کنٹینیوسلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو کسی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں، لیکن انڈیا یہ نہیں کرے گا کیونکہ 10 منٹ کے اندر جب FIR کٹ جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی نہلی سی انکوائری بھی کی گئی ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے تو سارے ڈیفنس سسٹم بنے ہی انڈیا کے لیے، ہم نے تو ایم ہی انڈیا کو کیا ہوا ہے انکلوڈنگ آر نیوکلیئر آرسنل. تو رانا صاحب آپ کی بات درست ہے کہ پوری دنیا کو اس حوالے سے بڑا ایکٹیولی دیکھنا چاہیے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل کنٹینیو ود دا شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، اس ٹائم پر پاکستان ڈپلومیٹکلی ایکسٹریملی ایکٹیو ہے. تمام ممالک کو بھارت کی اصلیت دکھانے کے لیے ہر ملک کے یا تو وزیر خارجہ یا پھر ان کے سفراء یا پھر ایران کے حوالے سے ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدر ایران سے ملاقات ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے ڈپلومیٹک چینلز اس ٹائم پر ایکٹیو کیے ہوئے انڈیا کی اصلیت بتا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان ڈوسیئرز دیتا رہا یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اور مختلف ممالک کو بھی. انڈیا کی دہشت گردی جو پاکستان میں وہ کرتا ہے اس کے شواہد دیتا رہا، کشمیر کے اندر جو وہ کرتا ہے اس کے شواہد دیتا رہا. اسی لیے اس بار بھارت نے جس طریقے کی سپورٹ ایکسپیکٹ کی تھی اس طرح کی سپورٹ اس کو نہ مل سکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تو صدر ایران سے بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ فورن منسٹر آف KS سے سعودی عرب ان سے بات ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی فورن منسٹر ترکی، آذربائیجان، ایجپٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایمبیسڈر ہیں چائنا کے اور برٹش ہائی کمشنر، ان سب سے بات ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے. ان ساری سچویشنز کے اندر ایران نے ویسے بھی آفر کر دی تھی کہ ثالثی کا کردار ادا کریں. ساتھ ہی ذرا عالمی سطح پر عالمی اینک سے اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آج 3rd راؤنڈ تھا
ان ٹاکس کا جو کہ یو ایس اے اور ایران کے بیچ میں ہو رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھنے کی بات کی گئی ہے. تیسرا راؤنڈ تھا اس گفتگو کا دو ایسے ممالک کے درمیان جو کہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. ناٹ جسٹ دیٹ, پاکستان اس ٹائم پر مختلف جو وہ ایکٹیویٹیز کرنے والے انسٹیٹیوشنز جیسے ورلڈ بینک, یو این ایس سی اور مختلف اور ادارے ہیں ان کی طرف بھی جانے کا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ, اس ٹائم پر بھارت ایکٹیولی کشمیریوں کے لیے زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہے. تمام کے تمام کشمیری, وہ جو کشمیری کسی بھی طریقے سے ان کو ایسے لگتے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایکٹیولی پاکستان کی فیور میں یا پھر انڈیا کی انیکسیشن کے خلاف ہوں گے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. یہ اگر ایتھنک کلینزنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہانگ کانگ آف انڈیا جس کو کہا جاتا تھا, وہاں بھی عالمی اداروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انڈیا جینوسائیڈ کا مرتکب ہوگا. انڈیا کے اندر 10 کے قریب یا 10 سے زیادہ ایسی آزادی کی مہمیں چل رہی ہیں جہاں انڈیا سے چھٹکارا پانے کے لیے انڈیا کے انڈر رول مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ جان چھڑوانے کے لیے سائڈ پر ہونا چاہ رہی ہیں. وہ بھی بڑی ایکٹیولی چل رہی ہیں, اس کو بھی پاکستان کو فوری طور پر ایکسپلوئٹ کرنا ہوگا. جاتے جاتے ایران کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں. پاکستان کی طرف سے ہماری طرف وی ایکسٹینڈ آور سالیڈیرٹی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ این آئی آن دی انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز دیٹ آر گوئنگ آن. اللہ حافظ. ناصر.